سورہ صاف کی دوسری رکوع کی آیت کی تلاوت میں نے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، کیا تمہیں میں نہ بتاؤں اس تجارت کے بارے میں جس کو کر کے تم عذاب علیم سے بچ جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب صاحبان ایمان سے ہے۔ هل ادلکم علی تجارت، کہ تم کو اس تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب علیم سے نجات عطا فرمائے۔ وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ تو کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، نجات تو تم پا جاؤ گے، لیکن اگر تم جانتے ہو تمہارے لیے سب سے بہتر ہے یہی چیز کہ تم یہ کام کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ صاحبان جی وقار، دنیا کی تجارت میں اگر ہم دیکھیں تو ہم کماتے ہیں، مال کماتے ہیں۔ منع نہیں ہے مال کمانا، کیونکہ حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے، تو ہم مال کما رہے ہیں، منع نہیں ہے، اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ لیکن جس طرح ایک دکاندار ہو، ایک کاروباری شخص، وہ کیا کرتا ہے؟ جو سب سے بہترین کاروبار ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، جس میں زیادہ منافع ملتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، جو زیادہ آسان ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی کاروبار بھی آسان ہو، اس کے اندر جو رسک ہے یعنی خطرات ہوں وہ کم سے کم ہو، منافع بھی زیادہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم کو جس کاروبار کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ کاروبار ایسا منافع والا کاروبار ہے کہ تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا۔ اور وہ کاروبار کیا ہے؟ ایمان لانا اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور جہاد کی ترتیب رب العالمین نے کیا رکھی؟ بِأَمْوَالِكُمْ، سب سے پہلا جہاد کا جو پہلا حصہ ہے وہ مالوں سے ہوتا ہے۔ ہر وقت جانوں سے نہیں ہوتا، مال سے ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ جہاد کے لیے جاتے ہیں نا، سب سے پہلے مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً آپ کے پاس گھوڑے ہونے چاہیے، اب گھوڑے تو ہوتے نہیں آج کل، ٹھیک ہے نا، گھوڑے تو نہیں ہوتے، آپ کے پاس گن ہونی چاہیے، یا جو بھی ہتھیار ہے وہ ہونا چاہیے، تلوار ہے، نیزے ہیں، بھالے ہیں، گھوڑا ہے، اونٹ ہے۔ اسی طریقے سے دور حاضر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو اب تو خیر باقاعدہ پراپر فوجیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو فوجیں ہیں جب تک یہ نہیں ہوتی تھیں تو انڈیویجول کیپیسٹی میں لوگ جہاد کیا کرتے تھے، انڈر دی کمان اپنی جو بھی سپریم لیڈر تھا اس کے تحت۔ لیکن جب باقاعدہ فوجیں تشکیل پانے لگی، ریاست کی ذمہ داری تھی، تو ریاست جو ہے وہ خرچ کرتی ہے۔ اب فرض کریں کہ جنگیں نہیں ہو رہی تو خرچ کرنا بند کر دیں گے؟ نہیں جی، قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ تیاری آپ کی امن کی حالت میں بھی اور جنگ کی حالت میں بھی بالکل ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلا جو خرچ ہے وہ مالوں سے ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ جہاد کے لیے خرچ کرتے ہیں، پاکستانی خاص طور پر، اور اتنا خرچ کرتے ہیں کہ دنیا میں شاید ہی کوئی خرچ کرتا ہو۔ جو ہم ٹیکسز دے رہے ہیں وہ ہم خرچ کر رہے ہیں۔ یہ کس کا ایک پہلو یہ بھی ہے۔ اب قطع نظر اس سے کہ جی وہ آگے کس طرح استعمال ہو رہا ہے، لیکن آپ اور ہم اپنے ٹیکسز سے جو کچھ دے رہے ہیں وہ ہمارے دفاع کے لیے، ہماری جو ملٹری جو صلاحیت ہے اس کے لیے وہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک پہلو، ایک رخ یہ بھی ہے کہ ہم خرچ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اب خرچ کرتے ہوئے دل کے اندر کدورت آتی ہے، یار ہمارا پیسہ ہے، جنگ تو ہو نہیں رہی ہے،
پیسہ اللے تللے میں خرچ ہو رہا ہے، فلاں میں خرچ ہو رہا ہے، اس میں خرچ ہو رہا ہے، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے کہ جن کو ذمہ داری دی گئی ہے، اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ذمہ دار ہے. لیکن آپ جب دے رہے ہیں دفاع کے لیے دے رہے ہیں، جہاد کے لیے دے رہے ہیں، تو پھر آپ کا دل بالکل جو ہے اللہ کی راہ کے لیے دینے والا. تو بِأَمْوَالِكُمْ، اور اس کا اگلا مرحلہ بِأَنفُسِكُمْ، اپنے جانوں سے آپ نے جہاد کرنا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمن کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں دیے جاتے ہیں، اور ہتھیار جب بھی ہوتا ہے وہ کس سے بن رہا ہوتا ہے؟ مال سے، پیسوں سے. تو اب اگر اس وقت جہاد پوری امت مسلمہ پر جو ہے وہ ایک حد تک واجب ہو چکا، تو وہ صرف اہل غزہ و فلسطین اور لبنان اور اہل کشمیر پر نہیں ہے، وہ پوری دنیا پر، دنیا کے مسلمانوں پر ہے. فرق یہ ہے کہ وہ جانوں سے وہاں پر لڑ رہے ہیں اور مالوں سے آپ یہاں پر لڑ رہے ہیں. آپ کہیں جی میں تو لڑ نہیں رہا، میں بھی نہیں لڑ رہا. جی لڑ رہے ہیں. آپ کا دو کام ہونا چاہیے. پہلا کام آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان لوگوں کو جو لڑ رہے ہیں مالی امداد کریں، جو آپ کر سکتے ہیں. اور مالی امداد میں کیا ہے کہ جو ان کے اسلحہ بارود ہے اس کے لیے تو دینا ہی دینا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ان کی ایمونیشن کے ساتھ جو ان کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جیسے کہ ہم لوگ، میں نے تھوڑی بہت جو ٹریننگ لی ہے، تو اس کے اعتبار سے جو ہم لوگوں نے سیکھا ہے، ہمارے جو اساتذہ تھے انہوں نے ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا کہ فرنٹ لائن پر لڑنے والے اور ہیں، لیکن اس کی باقاعدہ ایک جو خوراک پہنچانے والی ایک الگ ٹیم ہوتی ہے، کمیونیکیشن کی ایک الگ ٹیم ہوتی ہے، اس طریقے سے اسلحہ والی کی الگ ٹیم ہوتی ہے. تو یہ گویا کہ پورا ایک پیکج ہوتا ہے جس میں ہر شخص اپنا اپنا مکمل کام کر رہا ہوتا ہے. جیسے کوئی مشین چلتی ہے نا، بظاہر تو آپ کہتے ہیں اسٹیئرنگ سے آپ چلا رہے ہیں اور انجن چلا رہا ہوتا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں. ایک پرتہ بھی خراب ہو جائے، ایک پلگ خراب ہو جائے، گاڑی چلا کے دیکھ لیجیے، ہر جگہ ہر چیز اپنی جگہ جو ہے ماشاءاللہ اپنا اپنا کام کرتی ہے. تو اب آپ نے مال کے ذریعے مدد کی، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ دشمن کو وہ مال نہ دیں، وہ پیسہ نہ دیں جس سے وہ آپ پر حملہ آور ہو. تو دشمن کی معیشت کو کمزور کرنا یہ بھی جہاد ہے. ہمارے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے. آپ وہ تمام پروڈکٹس جن کے ذریعے ہمارا دشمن صہیونی، ہندو یا دیگر وہ طاقتیں جو مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کوشش کر رہی ہیں، پہلے صرف غزہ کے اندر تھا، پھر مغربی کنارے کے اندر آ گیا، پھر خان یونس اور پتہ نہیں کہاں کہاں وہ پھیل گئے، پھر لبنان میں چلے گئے، شام میں چلے گئے، اردن میں چلے گئے، ایران میں چلے گئے. تو کیا خیال ہے کہ پاکستان کی باری نہیں آئے گی؟ یہ اور بات ہے کہ آپ کی میری تیاری کتنی ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن ایمانی اعتبار سے تو الحمدللہ ہم تیار. اب سوال یہ ہے کہ دشمن کو کمزور کرنے کے لیے وہ اسلحہ جو آپ اپنے لوگوں کو دے سکتے تھے یا جو پیسہ اپنے لوگوں کو دے سکتے تھے، وہ آپ دینے کی بجائے آپ دشمن کو دے رہے ہیں. اور کیسے دے رہے ہیں؟ ان کی پروڈکٹ خرید کر. جب پروڈکٹ خرید کے دے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے. معیشت کا مضبوط ہونا ہی اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے دفاع میں خرچ کریں. ہماری معیشت کمزور ہے، تو جب دفاع کے لیے پیسے جاتے ہیں، میں اس کی حمایت نہیں کر رہا کہ وہ کتنے جا رہے ہیں نہیں جا رہے، میں اس بات بتا رہا ہوں کہ جب وہ جاتے ہیں تو میں تکلیف ہوتی ہے کہ یار سارا پیسہ تو یہاں خرچ ہو گیا، حالانکہ سارا پیسہ سود کے بینکنگ میں خرچ ہو رہا ہے. اور سود ایسا جرم ہے جو اللہ اس کے رسول دونوں نے سختی سے منع فرما دیا.